لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ تذکرہ اسلاف کا سلسلہ ہے اور آج اس سلسلے میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور اس ذکر کا موقع آج یہ ہے کہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ تشریف لا چکا ہے، اور اس مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس دنیا اسلام میں عاشقان خواجہ بڑے دھوم دھام سے منانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں اور برکتیں حاصل کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے چینل کے ذریعے اپنے ناظرین کے پاس سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر مسلسل بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اور آج ہم الحمدللہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے جس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق علم دین۔ علم دین میں آپ کتنے شوقین تھے، کس ذوق کس جذبے کے ساتھ آپ نے علم دین حاصل کیا، انشاءاللہ اس پر کچھ باتیں آپ تک میں پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اور تمام عاشقان خواجہ کی بارگاہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جن کا گن گاتے ہیں، جن کے نعرہ چشتیہ لگاتے ہیں، ذرا یہ بھی تو سن لیں کہ وہ علم دین کے کتنے شوقین تھے، کتنے شوق سے علم دین حاصل کرتے تھے۔ آپ کیا کرتے ہیں اور سرکار خواجہ غریب نواز نے کیا کیا تھا، آپ کیا کرتے ہیں، موازنہ کیجئے گا، کمپیئر کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ آپ شوق علم دین میں کتنے پیچھے ہیں اور آپ جن کے گن گاتے ہیں وہ شوق علم دین میں کتنے آگے تھے۔ توجہ سے بیان کو سنیے۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت سید معین الدین چشتی سنجری اجمیری قدس سرہ العزیز کا علمی ذوق ملاحظہ کریں تو پوری زندگی ذوق علم کا مظہر نظر آتی ہے۔ آپ نے علوم ظاہری کی تحصیل ایام طفولیت ہی سے یعنی بچپنے کے دنوں سے ہی شروع فرمائی۔ قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے بعد حفظ قرآن کی تکمیل 9 برس کی عمر میں فرمائی۔ جب آپ 9 سال کے ہی تھے تو آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ پھر علوم دینیہ اپنے والد ماجد حضرت خواجہ سید غیاث الدین حسن قدس سرہ سے حاصل کیے، جو اپنے علاقے کے صاحب ثروت اور با اثر بزرگ تھے، زہد و ورع میں ممتاز اور علم ظاہر و باطن سے آراستہ تھے۔ پھر خراسان ہی کے مدرسہ میں داخل ہوئے جو آپ کا وطن تھا، اور 15 سال کی عمر تک تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم میں مشغول رہے اور قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کیا۔ 15 سال کی عمر شریف میں والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ 15 سال کے ہی تھے خواجہ غریب نواز کے والد کا انتقال ہو گیا تو یہ سلسلہ موقوف ہو گیا، علم حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ رک گیا، اور آپ والد کے ترکہ سے، والد کے بچے ہوئے مال سے، والد جب انتقال کیے تھے اس وقت جو دولت چھوڑ کے انتقال کیے تھے اس سے باغ اور پنچکی کی نگہداشت میں مصروف ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دن آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ کو، اپنے گارڈن کو پانی دے رہے تھے کہ یکا یک ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراحل عرفانی اس قدر، جنہوں نے یہ جو بزرگ تھے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مراحل عرفانی اس قدر طے کر لیے تھے کہ جوش وحدت اور عشق حقیقی نے ان پر جذب اور خود فراموشی کا عالم طاری کر رکھا تھا، یعنی آپ مجذوب بزرگ تھے۔ اشارہ غیبی سے باغ میں تشریف لائے۔ جب حضرت خواجہ کی نظر ان صاحب باطن مجذوب پر پڑی تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے پاس گئے۔ بزرگوں کا احترام کرنا یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا طریقہ ہے۔ خواجہ صاحب ان کے پاس گئے اور ایک سایہ دار درخت کے پاس ان کو لے جا کر بٹھایا اور تازہ انگور کا ایک خوشہ لا کر سامنے رکھ دیا، خود دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت مجذوب نے انگور تناول فرمائی اور خوش ہو کر بغل سے کھلی کا ایک ٹکڑا نکال کر، کھانے کی بعض کتابوں میں روٹی کا بھی ہے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر اپنے منہ میں ڈالا اور دندان مبارک سے چبا کر حضرت خواجہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح جو پائے حقیقت کو ذوق، حقیقت کی لذت سے آشنا کر دیا۔ الحمدللہ یہ کھلی کا حلق سے اترنا تھا، اس بزرگ کے جوٹے کا حلق سے اترنا تھا کہ قلب و روح میں انوار الہی بیدار ہو گئے، شہادت کے پردے نگاہوں سے اٹھنے لگے، دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، دنیا سے نفرت پیدا ہو گئی، رشتہ و محبت کے سارے علائق
توڑ دیے، باغ اور پنچکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء مساکین پر تقسیم کر دی، اور طالب حق بن کر میدان جستجو میں اتر پڑے، وطن چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ غور کیجئے کہ وہ جو ایک ٹکڑا تھا بزرگ کے جوٹھے کا، بزرگان دین کا جو جوٹھا ہوتا ہے وہ کتنے بابرکت ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بزرگ کے اس جوٹھے نے وہ کمال کیا کہ خواجہ صاحب جو اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، اپنے باغ کے پیڑوں کو پانی دے رہے تھے، سینچ رہے تھے، جب ایک بزرگ کا جوٹھا ان کے پیٹ میں تشریف لے گیا نا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اپنا پنچکی بیچا، باغ بیچا، سارا مال فی سبیل اللہ تقسیم کیا، اور خود الحمدللہ تلاش حق کی جستجو میں نکل گئے۔ سالکان طریقت کا یہ دستور ہے کہ وہ منزل معرفت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کرتے ہیں۔ سارے بزرگوں کا طریقہ کار ہے یہ منزل تک پہنچنے کے لیے معرفت، حقیقت، طریقت، جو بھی ولایت کی منزلیں ہیں، جو بھی تصوف کی منزلیں ہیں، اس کی جو شروعات ہوتی ہے نا وہ علوم ظاہری سے، یعنی علم دین سے، علم دین سے وہ شروع ہوتے ہیں۔ پھر علم کے بعد عمل کی دشوار گزار منزلوں سے آگے بڑھ کر علوم باطن کی تحصیل کرتے ہیں۔ جب علم حاصل کر لیے تو علم کے بعد عمل کی دشوار گزار گھاٹیاں ہوتی ہیں، اس کو طے کرنے کے بعد پھر جا کر کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے چونکہ تعلیم موقوف کر دی تھی، تعلیم آپ کا بند تھا والد کے انتقال کی وجہ سے، لہٰذا اس کی تکمیل کے لیے وطن سے نکل کر سمرقند و بخارا کا رخ کیا، جہاں عظیم الشان علمی درسگاہیں قائم تھی، اور ہزاروں تشنگان علوم و فنون جوق در جوق دنیا بھر سے کھچ کر کے آتے تھے۔ آپ پورے انہماک اور پورے مشغولیت کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ طلب علم دین میں مصروف ہو گئے، تفسیر و حدیث اور فقہ و کلام کا درس لیا اور کامل دستگاہ حاصل کر لی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا حسام الدین بخاری، حضرت مولانا شرف الدین صاحب شرع الاسلام کے نام خاص طور پر لیے جا سکتے ہیں، یعنی آپ کے اساتذہ میں ان کا نام ہوتا ہے۔ اس واقعہ سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علمی ذوق آپ کے سینے میں کس قدر جاگوزی تھا۔ اس طرح آپ تقریباً 32 سال کی عمر مبارک تک حصول علم میں مشغول رہے۔ 32 سال تک آپ نے علم حاصل کیا۔ غور کیجئے، علوم ظاہری جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اس علم کے حصول کے لیے 32 سال تک آپ لگے رہے۔ اس طرح الحمدللہ جب علم ظاہر کے مراحل طے ہو چکے، ظاہری علوم جب حاصل کر چکے، تو آپ کو روحانی علوم کی جستجو ہوئی، اور حجاز مقدس و عراق جہاں صلحاء و صوفیاء کی مقتدر ہستیاں بادائے توحید کے متوالوں کو سرشار کر رہی تھی، آپ نے وہاں کی سیاحت فرمائی۔ اس طرح سفر کرتے ہوئے مرشد کی تلاش میں بغداد حاضری دی، جہاں ہادی طریق ولایت، واقف رموز ہدایت، مقتدائے مسالک اسلام، مورد فیض و محبت الہام، شہریار ممالک عرفان، مظہر جود و منبع احسان حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ النورانی کے مے خانہ معرفت میں داخل ہوئے۔ چونکہ علم معاملہ کے منازل طے کر کے آئے تھے، لہٰذا بیعت کے بعد مرشد برحق نے علم مکاشفہ کے منازل طے کرا دیے، اور آپ دونوں علوم کے مظہر اتم ہو گئے۔ آپ نے اپنی بیعت اور علم مکاشفہ کی تکمیل کا واقعہ خود ہی انیس الارواح میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب خود لکھتے ہیں کہ آپ کی بیعت کا معاملہ کیا ہوا، اور آپ کے پیر نے آپ کو علم مکاشفہ کیسا سکھایا۔ خواجہ صاحب کی زبانی سنیے، فرماتے ہیں، مسلمانوں کے دو آگو فقیر حقیر کم ترین بندگان معین حسن سجری کو شہر بغداد میں خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ اس وقت معزز مشائخ بھی خدمت میں حاضر تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سرزمین پر رکھا تو آپ نے فرمایا دوگانہ ادا کر، میں نے ادا کیا۔ پھر فرمایا قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ، میں بیٹھ گیا۔ سورہ بقرہ پڑھ کر فارغ ہوا تو فرمایا 21 دفعہ کلمہ سبحان پڑھ، میں پڑھا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں پڑھا، اور پھر بعد میں کھڑے ہو کر منہ آسمان کی طرف کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ آپ کے پیر فرماتے ہیں کہ اے حسن، میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد ایک قینچی لے کر میرے سر پر چلائی اور 4 ترکی ٹوپی اس فقیر کے سر پر رکھی،
اور خاص گدڑی عنایت فرمائی. پھر فرمایا بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں 8 پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے، لہٰذا آج کی رات اور دن مجاہدے میں مشغول رہو. آپ کے ارشاد کے موافق خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رات مجاہدے میں گزارا. جب دوسرے دن خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ. خواجہ صاحب فرماتے میں نے پڑھی. فرمایا اوپر کی طرف دیکھ. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو فرمایا تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے میں نے عرض کیا عرش اعظم دیکھتا ہوں. الحمدللہ عرش اعظم تک دیکھتا ہوں. فرمایا زمین کی طرف دیکھ. خواجہ صاحب فرماتے میں جب زمین کی طرف دیکھا تو آپ کے پیر نے فرمایا کہاں تک تجھے دکھائی دیتا ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے میں نے عرض کیا تحت الثری تک، یعنی 7 زمین کے نیچے تک دیکھ رہا ہوں. پھر حکم ہوا کہ پھر 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ. اور جب اس حکم کی بھی تعمیل کر چکا تو فرمایا آسمان کی طرف دیکھ. اور اب کہاں تک دیکھتا ہے؟ تو خواجہ صاحب فرماتے میں نے عرض کیا حجاب عظمت تک. اب فرمایا آنکھیں بند کر. خواجہ صاحب فرماتے میں نے آنکھیں بند کر لی اور ارشاد فرمایا اب کھول دے. تو میں نے کھول دی. پھر آپ نے دونوں انگلیاں میری نظر کے سامنے کر دیں اور پوچھا کیا دیکھتا ہے؟ عرض کیا 18,000 عالم، یعنی 18,000 دنیا آپ کی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں. خواجہ صاحب فرماتے جب میری زبان سے یہ کلمہ سنا تو ارشاد فرمایا بس تیرا کام پورا ہو گیا. پھر ایک اینٹ کی طرف دیکھ کر فرمایا اسے اٹھا. میں نے اٹھایا تو اس کے نیچے سے کچھ دینار نکلے. فرمایا انہیں لے جا کر درویشوں میں خیرات کر. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا. پھر ارشاد فرمایا چند روز تو ہماری خدمت میں رہ. میں نے عرض کیا حاضر ہوں. پھر آپ نے خانہ کعبہ کی طرف سفر اختیار فرمایا. راستہ میں ہم نے ایک شہر میں قیام کیا تو وہاں مقربان خدا ان کی ایک جماعت دیکھی جن کو اپنے آپ کا ہوش نہ تھا. چند روز انہی کے پاس رہے. پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی. اس جگہ بھی خواجہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خدا کے سپرد کیا اور خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے میرے لیے مناجات کی. تو آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا. غور کیجئے خواجہ صاحب کو آپ کے پیر لے کر کے کعبے کے پاس گئے اور کعبے کا جو میزاب رحمت ہے، جو پرنالہ ہے، اس کے نیچے دعا کی تو غیب سے آواز آئی کہ میں نے معین الدین کو قبول کیا. جب وہاں سے لوٹ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے تو فرمایا سلام کر. میں نے سلام کیا تو الحمدللہ مزار نبی سے، قبر مبارک سے آواز آئی وعلیکم السلام اے سمندروں اور جنگل کے مشائخ کے قطب. جب یہ آواز آئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا تیرا کام مکمل ہو گیا. الحمدللہ بارگاہ رسالت سے بھی مقبولیت، بارگاہ الہی سے بھی مقبولیت، پیر کے بارگاہ سے بھی مقبولیت، یعنی اتنے بارگاہوں کے مقبول بن کر کے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے. الحمدللہ یہ باتیں انیس الارواح کے صفحہ نمبر 1 سے 3 میں لکھی ہوئی ہے. پھر آپ کا مشغلہ مرشد کی خدمت تھا. اتنا ہو جانے کے بعد حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مصروفیت تھی، جو کام تھا، جو مشغلہ تھا، وہ مرشد کی خدمت. جہاں مرشد جاتے سایہ کی طرح ساتھ رہتے تھے. آپ کا بستر مبارک، توشہ دان اور ضروری چیزیں اپنے سر پر اٹھاتے. اس طرح 10 سال کا زمانہ گزرا. الحمدللہ صلحاء، اولیاء اور خاصان خدا کی صحبت اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. خود تحریر فرماتے خواجہ صاحب کہ اس طرح 10 سال تک میں خواجہ صاحب کی خدمت میں سفر کرتا رہا. اس کے بعد بغداد تشریف لائے اور گوشہ نشین ہو گئے. مجھے حکم ہوا کہ چاشت کے وقت آیا کرو تاکہ میں تمہیں فقر کی تعلیم دوں. یعنی تعلیم ابھی ختم نہیں ہوئی، تعلیم کا سلسلہ ابھی بچا ہے. فرماتے ہیں کہ آیا کرو چاشت کے وقت تاکہ تمہیں میں فقر کی تعلیم دوں جو میرے بعد میرے مریدوں اور فرزندوں کے لیے یادگار رہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حکم کے مطابق ہر روز حاضر ہوتا اور جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سنتا اس کو لکھ لیتا. یہ سلسلہ 28 مجلسوں تک چلتا رہا. یعنی 28 مجلسیں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر بیٹھ کر کیے اور ان 28 مجلسوں میں اپنے اس مرید خاص کو آپ نے الحمدللہ فقر کی تعلیم دیا.
انیس الارواح میں ان 28 مجلسوں کی تفصیل آپ کے مبارک قلم سے موجود ہے، جو آپ کے علمی ذوق کی آئینہ دار ہے۔ آپ نے اپنے مرشد کا یہ علمی خزانہ اہل اسلام کو عطا فرمایا، جو آج بھی تشنگان علم ظاہر و باطن کے لیے سیرابی کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ شائقین آج بھی اس کے مطالعہ سے شاد کام ہو سکتے ہیں۔ مجموعہ ملفوظات احادیث رسول کا ذخیرہ اور بزرگوں کی تعلیمات کا خزانہ ہے۔ آپ کے علمی ذوق کی منہ بولتی تصویر اور آپ کی تعلیمات کے عکاس آپ کے وہ ملفوظات بھی ہیں جو دلیل العارفین کے نام سے آپ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ نے مرتب فرمایا ہے۔ اس میں 11 مجلسوں کا ذکر ہے اور خواجہ غریب نواز قدس سرہ کی یہ 11 مجلسیں علم و عرفان اور پند و موعظت کا شاہکار ہیں۔ ان تمام واقعات و شواہد کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ جہاں علم مکاشفہ کی دولت سے مالا مال تھے، وہیں علم معاملہ سے بھی آپ کو شغف تھا۔ آپ کے ملفوظات اس پر شاہد و عادل ہیں، غرض کہ آپ کی ذات ستودہ صفات علم و عرفان، کرم و احسان، فضل و کمال اور جود و نوال سے عبارت تھی۔ آپ نے علم و معرفت کی وہ شمعیں روشن فرمائی جن سے ایک عالم فیضیاب ہوا، اور خاص طور پر اہل ہند الحمدللہ اس سے مستنیر ہوئی اور ہوتے رہیں گے۔ غور کیجئے، یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی کہ برسہ برس تک آپ نے علم ظاہری حاصل کر کے پھر علم باطنی کی طرف قدم رکھا، پیر کی تلاش کیا، پیر ملے، پھر پیر سے علم حاصل کیا، روحانی علم حاصل کیا، طریقت کا، معرفت کا، حقیقت کا، سارے علوم آپ کے پیر نے آپ کو عطا کیے۔ اور ان سارے علوم سے پہلے، یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ ان سارے علوم سے پہلے خواجہ صاحب نے الحمدللہ پہلے علم ظاہری حاصل کیا، پہلے ظاہری علم دین حاصل کیا، نماز کا علم، روزے کا علم، حج کا علم، زکوٰۃ کا علم، معاملات کا علم، حقوق کا علم، جو ایک ظاہری علم ہے جو قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے سب سے پہلے ان ظاہری علوم پر مکمل دستگاہ حاصل کی، بالکل مکمل مہارت حاصل کی، اور جب علم ظاہری میں ماہر ہو گئے، علم ظاہری میں آپ کمال پر پہنچ گئے، تب جا کر کے علم باطنی کی طرف آئے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور یہی اس بات کو روک کر ایک بات اور سنیں کہ جب ایک اس مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جوٹھا آپ کو کھلایا تھا تو آپ کا باطن روشن ہو گیا تھا۔ غور کیجئے گا، باطن روشن ہو گیا، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، تلاش حق کی جستجو بڑھ گئی، تو آپ نے سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے علم دین حاصل کرنے کی طرف آئے۔ غور کیجئے، اب تو یہ کہ اگر آپ یہ غور کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا باطن روشن ہو گیا تو آپ نے شروعات علم دین سے کیا۔ جس کا باطن روشن ہوگا نا، وہ علم دین کی اہمیت کو سمجھے گا، اور جس کا باطن روشن نہیں ہے، باطن میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس کے قلب و جگر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو اسے علم دین کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک بڑی تعداد ہے جو علم دین کی طرف ہے ہی نہیں، اور تصوف کی بات کرتے ہیں، طریقت کی بات کرتے ہیں، حقیقت کی بات کرتے ہیں، اور معرفت کی بات کرتے ہیں، اور علم دین سے دور ہیں۔ تو علم دین سے دور رہ کر کے حقیقت و معرفت و طریقت کی بات کرنا یہ شیطانیت ہے۔ جب تک علم دین نہیں ہو تب تک یہ سارے علوم کے دروازے بند رہتے ہیں۔ طریقت شریعت کے بعد کھلتا ہے، طریقت کا علم حاصل ہوا تو جا کے معرفت کھلتا ہے، معرفت کا علم حاصل ہوا تو جا کے حقیقت کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ شریعت سے پہلے یہ تینوں علوم کے دروازے بندے پر بند رہتے ہیں۔ یہ اللہ کرے کہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خواجہ صاحب کو چاہتے ہیں، خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور علم دین حاصل کرنے کی طرف ذہن ہی نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کی طرف کبھی وقت ہی نہیں نکالتے۔ اور ایک تو حال یہ بھی ہے، ایک ہماری قوم کا ایک بڑی تعداد میں ایک حال یہ بھی ہے کہ علم دین ہی ایک ایسا ایک طریقے سے مظلوم علم ہو گیا ہے کہ لوگ اس کا علم حاصل کیے بنا اس پر بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ بنا حاصل کیے کیا پتہ رہتا ہے؟ بنا حاصل کیے کیا؟ بنا سیکھے تو آدمی سائیکل نہیں چلا پاتا، بنا سیکھے تو آدمی گاڑی نہیں چلا پاتا، سیکھنا پڑتا ہے، بنا سیکھے کچھ نہیں ہوتا۔ اور بنا سیکھے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو سب پتہ ہے، آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، آپ کو علم پتہ ہے، آپ عالم ہیں، یا آپ کو مسائل پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، یہ سوچ اچھی نہیں ہے، یہ اچھی سوچ نہیں ہے۔ بنا حاصل کیے کچھ، اگر بنا حاصل کیے ہی سب کچھ پتہ ہوتا تو جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا باطن روشن ہو گیا تھا،
باطن روشن ہو گیا تھا ان کا. جب باطن روشن ہی ہو گیا تھا تو پھر آپ کو علم دین کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی عالموں کے پاس جا کر کے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی؟ آپ نے استاد بنایا، عالم دین کے پاس جا کے بیٹھ کر علم حاصل کیا. عالم دین کے پاس وہ بھی 32 سال تک بیٹھ کر علم حاصل کیا آپ نے. 32 سال اپنی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ، اپنی زندگی کے بہت قیمتی دن آپ نے الحمدللہ عالموں کے پاس بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرنے میں گزار دیا. کیا یہ ہمارے لیے یہ بتاتا نہیں کہ علم دین بہت اہم چیز ہے؟ تو بہرحال یہ کہ اچھی بات ہے، آئیے طریقت کی طرف، آئیے معرفت کی طرف، آئیے حقیقت کی طرف، لیکن اس طرف آنے سے پہلے شریعت کا علم بہت ضروری ہے. بنا شریعت کے اگر اس طرف جائیے گا تو شیطان آپ کو کھلونے کی طرح لے کر کے چلے گا. شیطان آپ سے کھیلتے رہے گا اور آپ سوچیں گے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہوگا کہ شیطان کے کھلونے کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں، اور گمراہیت کے دھیرے دھیرے اس گڈھے میں پہنچ جائیے گا کہ پھر جہاں سے نکلنے کے راستے بند ہوتے نظر آئیں گے. اس لیے خدا را ہوش کے ناخن کاٹیے اور اپنے آپ کو علم دین کی طرف لگائیے. طریقہ غریب نواز یہی ہے، علم دین کی طرف آ جائیے. طریقہ خواجہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے طفیل ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.